نور ہوتا ہے دوسرے، مگر نہیں، جب آپ آئے حتیٰ آزاد میں نور کے ساتھ الرہبائی، یہ پوری زمین لمبی چوڑی جیس کا سارا میدان روشن ہو گیا، ایک انچ زمین بھی نہ رہی جہاں سورج نہیں چڑھا، اور اب بھی روشنی ہوگی، دعا مانگی ہے، بازار حضور کو کہہ رہے ہیں، مقصد یہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اقبال آج تیری ضرورت ہے، اقبال تو نہیں آئے گا، وہ نہ سنتا، بات اس سے کرے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھیجے، وقت ہے اس نور کا، تو حضور سے پھر کہتے ہیں کہ اے سورج، اے آفتاب، علم علیہ طوفتن و عنایتن، اللہ کے لیے مہربانی کر کے توجہ کر کے چمک جا میرے اوپر بھی، وانر حناد سمحجت السودائی، میرا دل کڑا ہو چکا ہے، یہاں کرے اندھیروں کو دور کر دے، روشنی کر دے۔ یعنی مقصد کیا کہ اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کر، اس کی ہدایت ہمارے دلوں میں اتار، دل سیاہ یہاں اندھیرے ہیں، روشنی اسی سے ہوگی۔ اور یہ بھی ایک لمبی نعت مولانا مرزا خان نے دی 4 زبانوں میں، لوگوں نے کہا ایک ہی شعر میں 4 زبانیں آنی چاہیے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی، ایسی وہاں بیٹھے بیٹھے جس میں یہ بھی کہا البحر علا والموج تغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ کہنے لگے سمندر طوفانی ہو گیا ہے، لہریں جو ہیں وہ جوش مار رہی ہیں، میں درمیان سمندر کے پھنسا ہوا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، کوئی چارہ نہیں چلتا، ہاتھ پاؤں مار رہا، ڈوب رہا، بے کس ہوں تنہا، موری نیا پار لگا جانا، آئیں اللہ کے رسول میری کشتی کو پار لگا دے۔ اور جاہلوں نے سمجھ لیا حضور مدد کرتے ہیں، وہ بھی بھول گئے، اور یہ محبت سے جو کہتے ہیں کہ میری کشتی پار لگا، یعنی اے اللہ کے رسول تیری محبت تیرا دین میرے دل میں اللہ اتار دے، روشنی پھر ہوگی ورنہ پھنسا ہوا سمندر گھپ، حضور پاک کی برکت سے روشنی ہوئی۔ اور جو بات کر رہی تھی کہ قیامت میں کیا ہوگا، بات اسی کی ہے 2-3 خطبوں سے، مگر اس کے لیے تمہید ہوتی، بات کو شروع کرنا جو دلوں میں ہوتا ہے نا، اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں اسوہ حسنہ، کہ اس میدان میں بھی کہ لوگوں کو بھول نہ جائے کہ وقت آئے گا کہ آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں۔ آپ سارے انبیاء کی، نیک لوگوں کی زندگیاں پڑھ لیں، کسی میں آپ کو یہ نہیں آئے گا، جنگیں لڑ رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، وفدوں سے مل رہے ہیں، مگر یہ منزل آپ کی نظر سے اوجھل کبھی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں آپ کو بولا کہ آشیانہ وہی ہے، وہاں جا کر ٹکنا ہے، وہاں ہی ڈیرا لگانا۔ آپ نے دیکھا کہ سونے کا وقت آیا اور سونے کے لیے لیٹے، کیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹو، دائیں پہلو پر ہاتھ سر کے نیچے رکھو، دائیں پہلو پر لیٹو، بعد میں بے شک پہلو بدلنا۔ اور لیٹنے کا، اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ میت کو قبر میں لٹانے کا بھی طریقہ سارے فرقوں کے نزدیک یہی ہے، مگر بدقسمتی ہے سیدھا لٹاتے، اس طرح لٹانا چاہیے قبلہ اور، یعنی وہ لیٹ گیا یہی سمجھ کر کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھو کتنے لوگ سوئے رہ گئے۔ تو اس وقت کہتا کیا ہے، بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا، یہ جو میں لیٹ گیا موت ہی، سب کچھ معطل، اور صبح بھی اٹھوں گا تو وہ ریہرسل ہے، اسی طرح تو قبر میں لیٹے گا اور اسی طرح دوبارہ جائے، وہاں کیا ہے، بسمک اللہم اموت واحیا، یاد ہے کہ مرنا اور دوبارہ اٹھنا۔ جانور پر سوار ہوئے، قرآن مجید میں آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جس سواری پر بیٹھو، کار میں بیٹھو، گھوڑے پر سوار ہو، کہیں بیٹھو، کہو اس وقت ایک طرف اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ آئے کہاں سے ہیں، کس نے یہ سب کچھ دیا، جائیں گے کدھر، لکھ کر لٹکایا ہوا سب نے، مگر خیال کوئی بھی نہیں کہ کیا ہے مبدا اور ماد، آغاز اور انتہا دونوں سمجھا دی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں تھا کہ ان چیزوں کو اپنی خدمت میں لگا دیں، نہ یہ پرزے ہماری مانتے ہیں، یہ پٹرول ہمارا، سب کچھ اس نے پیدا کیا، ہمارے دماغ میں بھی اس نے عقل دی کہ اس طرح ان کو سیٹ کرو، سب کچھ اس نے ہماری خدمت میں لگا دیا، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جس رات تو گاڑی پر جا رہا پھر وطن کو واپس لوٹے گا نا بچے، اس طرح ایک دن آئے گا کہ تو اللہ سے آیا ہے اس دنیا میں اور پھر واپس اس کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں بھی یہی سمجھایا کہ لوٹنا ہے، یہاں نہیں رہنا ہمیشہ، وقت آئے گا جب تو واپس لوٹے گا۔ یہاں ہے کہ یہ متجر الاولیاء، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کو کیوں برا کہتے رہتے، یہ راہبوں سے سن کر جوگیوں سے کہ دنیا بری ہے، اور دنیا کیوں بری، یہ امتحان کا کمرہ ہے، چھوڑ کر بھاگنا، یہاں سے امتحان دینا، بچے پیدا کرو، بیوی رکھو، کارخانے بناؤ، کھیتوں میں کام کرو،
عدالتوں میں بیٹھو، یہ سارے پرچے خالی چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گا، یہ عبادت ہے؟ یہ شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، صفر نکلے گا نتیجہ، فیل ہو جاؤ گے، اس میں گم ہو جاؤ۔ یہی تو میدان ہے جہاں تم نے گیم کھیلنی، اس میں رہ کر دکھانا ہے، کارکردگی دکھانی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اس طرح اللہ رہ کر دکھایا۔ تو دنیا میں رہنا، چھوڑنا نہیں، مگر یہ نہیں بھولنا کہ واپس لوٹنا۔ اس نے بھیجا ہے، سرمایہ دیا ہے، کان، آنکھیں، دل، دماغ، بہت سی چیزیں، اس کے ساتھ دولت ہے، اولاد ہے، یہ سارا پوچھے گا پھر دیا تھا کیا کیا، کیا بنایا پھر، ہاں؟ اس لیے دانشوروں نے یہ بات ٹھیک کہی، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ بیرو جی پڑھاتے ہیں کہ اس طرح بچہ پہلے زندہ جاندار پیدا ہوا، سمندر کے کنارے کیچڑ تھا، اس میں جرثومہ، خیالی باتیں، ان چیزوں کو لیے بیٹھے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ سوچنے کی بات تھی جو اس کو کم بختوں نے بالکل پس پردہ ڈال دیا، نہ لیکچر دیتے ہیں، نہ خود اپنے ذہن میں، نہ لوگوں کو سمجھ، بیٹا فکر تو کرو، جانا آپ کدھر کو، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، کیا بنے گا، کیا حساب ہوگا۔ اور صبح جب رسول کریم علیہ السلام جاگتے تھے پتہ کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مر گیا تھا، سویا ہوا مردہ برابر، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، والیہ النشور۔ یہ تھوڑی دیر کی موت تھی، ایک وقت آئے گا کہ لمبی نیند کے بعد پھر الیہ النشور۔ میں اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اپنے بستر سے اللہ کی طرف چلا جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے جب قبر کھلے گی 2 سپاہی کھڑے ہوں گے، اسی وقت 2 فرشتے وہاں موجود ہوں گے، سائے پر شہید۔ ایک کے پاس پوری مصر ہوگی مقدمے کی، جو زندگی میں کیا سارا ریکارڈ وہ تھامے ہوگا، اس کے پاس سارا مقدمہ ہوگا، وہ شاہد، اور دوسرا جو ہے وہ ہانکنے والا ہوگا۔ آپ نے دیکھا مجرم کو اپنی پیٹی کے ساتھ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، ایک سپاہی آگے لے جا رہا، دوسرا ساتھ چل رہا، اس کے پاس فائل ہوتی، جبکہ فرمایا ماں سائقوں شہید، ایک ہانک رہا ہوگا تجھ کو، دوسرا تیرا دفتر ساتھ سنبھالے ہوئے ہوگا، اور اللہ کے سامنے جا کر کھڑا کر دیں گے، کہیں گے یہ ہماری تحویل میں تھا، ہمیں حکم تھا پیش کرنے کا، ہم نے پیش کر دی، یہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، حساب شروع ہو جائے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، نہ رشتہ داروں سے، نہ میں سے، نہ کسی، سارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا، آنکھیں کھلیں گی، جنہ واسطے پاپ کماؤنا ہے، حامی کار اولاد تیرا نہ نہیں، نہ عورت آئے گی نہ بیٹی آئیں گے، کون چھڑانے آئے گا، تنہا کھڑا ہوگا تو فردہ، اللہ پاک فرمایا اکیلا آئے گا، ایک ایک سے پوچھوں تو وقت آئے گا۔ حضور نے فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے مارنے کے بعد زندہ کر دیا، اور اسی طرح دوبارہ جائیں گے۔ شام کو پڑھ دے، اس وقت بھی جو کہتے کہ اللہم بکام سینا بکا اصبحنا و الیک المصیر، اللہ ہم نے صبح کی تھی تو تیرے فضل سے کی تھی، شام ہوا تیری مہربانی، تو نے ٹائم دیا، و الیک المصیر، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک دن تیری طرف لوٹنا ہے، یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا پڑے گا اور تیرے سامنے جانا پڑے گا، پھر کوئی نہیں آئے۔ بادشاہ ہو فقیر ہو سب جانتے ہیں، وارث شاہ اسی لیے تو کہتے ہیں بالکل سامنے کی بات ہے، مگر ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں بلی کی کبوتر کی طرح کہ شاید ہم پر یہ وقت نہیں آئے گا، آپ مریں گے، یہ چیزیں چھوڑیں گے، جانا پڑے گا، پاویں تخت ببے پاویں خاک ساویں، آخر خاک دے بچ رلی منائی، پاویں بے شک کوئی تخت پر بیٹھا رہے، کوئی زمین پر بیچارہ ساری عمر سوتا رہے، آخر میں تو مٹی میں جائیں گے نا، بادشاہ بھی وہاں چلے گا، غریب بھی جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، کسی نبی ولی کا یہ نہیں ملے گا، آپ دوسری امتوں سے کہیں بتائیں نا آپ کے نبی کیسے سوتے تھے، کس طرح جاگے، کیا پڑھتے تھے، گم کر بیٹھ۔ مگر یہ جیسے سڑک پر جگہ جگہ آپ نے دیکھا بورڈ لگے ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ ادھر کو جاتا ہے، یہاں خطرہ۔ حضور کی پوری زندگی جو ہے نا یہ بالکل کھمبے لگے ہوئے، قدم قدم پر یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں محتاط ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پیش ہونا، وہاں رعایت کوئی نہیں ہوگی، حساب ہوگا۔ یہ سب باتیں آپ نے بتا دیں کہ وہاں وزن بھی ہوگا، ترازو لگائے جائیں گے، نیکی بدی تولی جائے گی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب میں نے پڑھا، یہ حسن تخیل ہوتا ہے نا کہ ہر بات سے آدمی اچھا اندازہ کرے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیوں صفا مروہ پر بھاگے پھرتے ہیں، کبھی صفا کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میدان حشر میں ترازو ہے، 2 پلڑے لگے ہوئے ہیں، ادھر نیکیوں کا پلڑا ہے، ادھر برائیوں کا پلڑا ہے۔ بیچارہ انسان حیران پریشان بھاگا پھرتا ہے، ادھر جاتا ہے کہ نیکی کا پلڑا جھکا،
یا برائی کا فرشتہ کھڑا ہے، جب جھک گیا کو پڑا وہ اعلان کرے گا کہ لوگوں یہ فلاں ابن فلاں خوش نصیب ثابت ہوا، اس کا نیکی کا پڑا جھک گیا، اب اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، خوشیاں منائی جائیں گی۔ اور جب کسی بد نصیب کا برائی کا پڑا جھک جائے گا تو کہے گا فلاں کا بیٹا فلاں جو ہے وہ نامراد ثابت ہوا، فیل ہو گیا، اب اس کے لیے کبھی خوشی کا کوئی موقع نہیں۔ یعنی حسرت اور پچھتاوے کے لیے میزان بتایا قرآن و حدیث نے کہ تول جائے گا سب کچھ جو کچھ تو نے کیا، ایک نیکی بھی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، ایک چھوٹی بڑی بات بھی نہیں جو اللہ کے حساب میں نہیں ہوگی، تو بھول چکا ہوگا، اللہ کے دفتر میں سب کچھ ہوگا۔ اور آپ یقین جانیں جیسا سورہ کہاں کہاں سے قرآن پڑھوں، میں توجہ دلا دیتا ہوں، سورہ الرحمن، الواقعہ، الحاقہ، 3-4 مقام ایسے ہیں کہ وہاں تو جو اللہ نے نقشہ کھینچا ضرور ان کو کھول کر، ورنہ قرآن کا تو کوئی ایسا صفحہ صدر ہی نہیں جس نے جہاں گلاب کی خوشبو جیسے پتیوں میں یہ مضمون نہیں سمایا ہوگا، کہاں کیا بنے گا پھر وہاں، جگہ جگہ وزن ہوگا۔ تو وہاں بھی ہم اپنی قسمت دیکھتے ہیں، صفا مرمہ میں ادھر بھاگے جاتے ہیں، ادھر بھاگے، کیا ہوتا؟ خوش قسمت ہے جس کا پڑا نیکی کا جھکے گا، برے جو ہیں گناہ کا پڑا جھک جاتا۔ پھر فرمایا تیرے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں، انسان عذر سے باز نہیں آئے گا کہ مجھ پر اللہ ظلم نہ کیا جائے، سب کچھ حدیث میں حوالے نہیں، جیسے وقت تھوڑا رکھا نا، یہ بہانے کرے گا کہ اللہ تو نے ظلم نہیں کیا اس لیے مجھ پر بھی ظلم نہ کر، میرے خلاف کوئی گواہ ایسا پیش کر جس کا میں انکار نہ کر سکوں، اللہ کا ایسا ہی ہو، میں اعمال نامہ چھوڑتا ہوں، فرشتے چھوڑتا ہوں، زمین بولی ہے تیرے سامنے جو کچھ سب چھوڑتا ہوں، یا الیوم نختم علی، منہ پر سیل لگا دی جائے گی کہ بول نہ سکے، اور جسم کے سارے جو اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، دماغ، سارا سر سے پاؤں تک سب پر اللہ تعالیٰ بس بٹن دبا دے گا، سب بولنے شروع ہو گئے، میرے ساتھ یہ گناہ کیا میں۔ اب اللہ سے پوچھے گا کہ بات کر، اب انکار کر سکتا؟ کفا بنفسک الیوم حسیبا، آپ کسی کے حساب کی کیا ضرورت، تو خود ہی اپنا حساب کر، کیا کچا چٹھا تیرا، کیا کمایا اور کیا تباہ کیا، خود حساب کر۔ روتا چیختا پھر جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں، مجرم ہوں۔ یوم لا تری المجرم، اللہ پاک فرماتا لا تری المجرمین ناکسوا رؤوسہم، جس دن تو دیکھے گا ولا تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، کہ سر نہیں اونچے ہوتے، اتنے شرمندے کہ لوگ کھڑے ہیں آدم علیہ السلام، کس کو منہ دکھائے، منہ نہیں اوپر کر، فرمایا ناکسوا، اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا سمعنا و ابصرنا سمعنا، اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا، فرجعنا، ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ نے کہا یہ بار بار موقع ملنا تھا، کتنا سمجھایا گیا، کتنی تنبیہ کی گئی، تم نے کوئی خیال نہیں کیا، اب کوئی وقت نہیں رہا، کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جلتے رہو۔ اور دو بات اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ بھولتا نہیں کسی چیز کو، مگر ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تم اس طرح نظر انداز کر دیے جاؤ گے، تمہاری چیخ و پکار پر اللہ ذرا توجہ نہیں دے گا۔ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، نامرادو جس طرح تم آج کے دن کی پیشی کو بھول گئے تھے، تم نے اس بات کو بالکل فراموش کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا، آج ہم نے بھی تم کو بلا دیا ہے، ہم نہیں یاد کریں گے کہ ہمارے بندے وہ کہاں گئے، جلتے رہو، کوئلہ ہو جاؤ، پیٹ پیو، بدبودار پیٹ جو زخموں سے نکلتی ہو پینے کے لیے ملے گی، ذریعہ تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے، کڑوا جو جاتے ہی پیٹ کی انتڑیاں کاٹنے کا، روتے رہو، چلاتے رہو، اور چکر یہی رہے گا، تمہیں کبھی حمیم کی طرف لے جائے گا، پانی مانگو گے تو شاور، آگ برس رہی وہاں جائیں گے اور جل جائیں گے، ادھر سے بھاگیں گے آگ میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسی میں یہ بھاگتے پھریں گے، کبھی حمیم میں جائیں گے، گرم پانی ہے اس کو کیا کہنا آگ، اور کبھی جلتی آگ میں جائیں گے۔ کیا یہ حشر تھوڑے دن تمہیں سمجھایا تھا کہ انسانوں کی طرح رہو، حلال کماؤ، اچھا کہ تم بھاگ نہیں آئے؟ اللہ پاک نے جو سورہ الرحمن میں یہ کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ منطق ہے، لاجک، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اس سے سارا مسئلہ قیامت حل ہو گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم ہی بتاؤ کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ بتاؤ، ہے عدل کی بات کی نہیں کہ جو اچھا کام کرتے تھے انہیں اچھا بدلہ نہیں دینا چاہیے، انعام نہیں دینا چاہیے؟ اور اگر دینا چاہیے، ہر شخص کہے گا کہ اس نے اچھا کام کر کے انعام ملنا چاہیے، تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمت نہیں، ہر جگہ ترجمہ آلا کا، آلا کرشمے، قدرت، اپنی عجوبہ نمائی، وہ جگہ جگہ ہر آیت کے ساتھ دیکھیں کیا مانا یہ کہ اب تم اللہ کے کس کس کرشمے کو جٹلاؤ، اب تم اسی لائق کو جلو، ان کو انعام دیا جائے۔ اور یہاں ایک بات جو
امام اسماعیل